بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آپ نے کہاں کہاں سے علم حاصل کیا اور آپ کی تصانیف کون کون سی ہیں۔ تو تھوڑا سا پہلے تعارف ان کا پیش کر دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 14 رجب 536 ہجری میں ایران کے قریب خراسان شہر کے نزدیک ایک سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، اور معین الدین بچپن میں ان کا نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ نسب علی بن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین تھا۔ آپ ایک امیر تاجر اور بااثر تھے، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی سیدہ مہنور تھا۔ بی بی سیدہ مہنور آپ کی والدہ کا نام تھا۔ یہ تھوڑا سا ان کا تعارف تھا۔ اب ان کے علم کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ چونکہ والد کی وفات کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے حصے میں جو کچھ بھی آیا، یعنی کہ وراثت میں جو کچھ ملا، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانے کے بعد تحصیل علم کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ دیا اور سمرقند بخارا کا رخ کیا۔ سمرقند بخارا کا رخ کیا جو اس وقت علوم و فنون کے اعتبار سے بہت اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے، اور یہاں سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ یہ آپ کے جو علوم ظاہری تھا یہ اس کے لیے سفر تھا، اور آپ حافظ قرآن تھے، اور جن علوم کا میں نے نام لیا تفسیر، فقہ، حدیث، اس میں پہلے انہوں نے مہارت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد علوم ظاہری کو مکمل کرنے کے بعد مرشد کامل کی تلاش کے لیے آپ نے عراق کا رخ کیا۔ آپ عراق گئے اور اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی ان کی خدمت میں آئے۔ خواجہ عثمان ہارونی یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد تھے، اور ان کی خدمت میں یہ تقریباً 2.5 سال رہے۔ 2.5 سال ان کی خدمت میں رہے، ساری رات جاگتے مرشد کی بارگاہ میں موجود رہتے تاکہ رات کے وقت انہیں کچھ چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، ساری رات جا کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ہوئی تو سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حکم دیا کہ معین الدین آقا کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ وہاں تمام لوگوں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سلام کا جواب آیا، اور اس کے بعد آپ نے مختلف جگہوں کا سفر کیا، مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہے، اور دعوت و تبلیغ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں، اب سلسلہ چشتیہ کے بانی حضور خواجہ صاحب نہیں ہیں، سلسلہ چشتیہ کے اصل بانی کون تھے، یعنی کہ سلسلہ چشتیہ کا آغاز کن بزرگوں سے ہوا، اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ اگر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہ بتایا جائے گا کہ اصل میں سلسلہ چشتیہ کن بزرگوں سے اس کا آغاز ہوا اس سلسلے کا۔ تو ہندوستان میں جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ حضور خواجہ صاحب سے پھیلا تھا، یعنی کہ تقریباً 90 لاکھ آدمی حضور خواجہ صاحب کی ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اور اس طرح
یہ کچھ آپ کی جو تصنیفات ہیں ان کا کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ہے انیس الارواح، یہ ان کی پہلی، اس میں حضور خواجہ عثمان ہارونی کے جو ملفوظات ہیں اس کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے گنج اسرار، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی اور شرح مناجات خواجہ عبداللہ انصاری اس میں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ اور تیسری ان کی ہے دلیل العارفین، اس کتاب میں طہارت، نماز، ذکر، محبت، وحدت و آداب و سالکین، اس کتاب میں یہ سب کچھ تحریر کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد بحر الحقائق، اس میں حضور خواجہ معین الدین چشتی کے ملفوظات ہیں، خطابات ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اسرار الواصلین، اس میں 8 خطوط شامل کیے ہیں جو خواجہ قطب الدین اوشی بختیار کو لکھے تھے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نیچے رسالہ وجودیہ، پھر نیچے کلمات خواجہ معین الدین چشتی، پھر نیچے دیوان معین الدین چشتی، اس میں غزلیات کچھ فارسی وغیرہ میں، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ تو ناظرین دیکھا جیسا کہ پہلے ہم نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان مروندی، حضرت لال شہباز قلندر، اور اب حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان بزرگ ہستیوں کا، ان عظیم ہستیوں کا ہم نے یہ پتہ لگایا کہ انہوں نے خود کتنا علم حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے، کن کن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا تھا، کہاں کہاں سے، اور کون کون سا علم حاصل کیا تھا، اور ان کی دین کے لیے کیا خدمات تھیں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے فائدہ مند یہ چیزیں ہوں گی، ان لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے جو ان بزرگ ہستیوں پر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ صرف ملنگ ٹائپ تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب عشق علی میں گرفتار تھے سب، اور عشق علی جو ہے وہ ملنگی نہیں بلکہ ہوش مندی سکھاتا ہے۔ مولا علی کا جو عشق ہے، ٹھیک ہے، اسی کی نسبت سے آج لوگ ان سب سے اپنا عشق و محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو ان کی تعلیمات بھی دیکھیں کہ انہوں نے خود کتنا علم حاصل کیا ہے، کہاں کہاں سے انہوں نے سفر کرتے رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑا اور یہاں آ کر تبلیغ اسلام کرتے رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو مسلمان کرتے رہے ہیں، اور خود ان کی کتنی تصانیف تھی، سب محقق بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ کو ان کی حیات مبارکہ میں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔